محترم قارئین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم ناظرین، یہ ہمارے سامنے کتاب فیض الادب ہے۔ فیض الادب یہ نام مصنف علیہ الرحمہ نے دو لفظوں سے ملا کر بنایا ہے۔ فیض، یہ فیض العلوم مدرسہ میں دینی خدمات انجام دیتے تھے، وہیں پر اس کتاب کو تصنیف فرمایا۔ وہاں کے طلباء یا اور متعلقین کے کہنے کی وجہ سے، تو اس وجہ سے انہوں نے اس مدرسے کے نام سے لفظ فیض کو جوڑ دیا۔ اور ادب، یہ علم ادب سے ادب کو لیا ہے، تو دو لفظوں سے ملا کر انہوں نے نام رکھا ہے فیض الادب۔ لفظ فیض یہ فیض العلوم مدرسہ سے لیا ہے، اور ادب یہ علم ادب سے لیا ہے، فیض الادب۔ اس کے مصنف خلیفہ مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا بدر الدین احمد قادری رضوی رحمہ اللہ القوی، یہ اس کتاب کے مصنف ہیں۔ بہت قابل اور زبردست صلاحیت کے حامل تھے۔ یہ گورکھپور میں ایک گاؤں حمید پور کے رہنے والے تھے۔ گورکھپور حمید پور کے رہنے والے تھے۔ ان کی اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، جیسے تعمیر ادب کے حضرت ہی مصنف ہیں، اور بھی کئی کتابیں ہیں۔ تو یہ فیض الادب اور تعمیر ادب اور سوانح اعلیٰ حضرت اور تذکرہ غوث اعظم اور عروس الادب، جواہر المنطق، یہ بہت ساری کافی معیاری کتابیں آپ نے تصنیف فرمائیں۔ یہ اس کتاب کا ہمارے سامنے خطبہ ہے۔ خطبہ، یہ کتاب مجلس المدینۃ العلمیہ دعوت اسلامی نے شائع کی ہے، چھاپی ہے۔ اس کا انداز دوسری کتابوں سے الگ ہے۔ اس میں دوسرے چھاپوں میں خطبہ اصطلاحات کے اوپر لکھا ہے، جیسے یہ اصطلاحات آ رہی ہیں تو اس کے اوپر چھوٹا چھوٹا لکھا ہوا ہے۔ اس میں الگ صفحے پر بڑا بڑا صرف بسم اللہ اور خطبہ ہی دیا گیا ہے۔ اور بھی کچھ تبدیلیاں ہیں جو پرانی فیض الادب چھاپے میں الگ الگ ہیں اور اس میں الگ الگ ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان
رحمت والا۔ الحمدللہ احسن الخالقین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو بنانے والوں میں سب سے بہتر، سب سے اچھا۔ تمام تعریفیں بنانے والوں میں سب سے بہتر بنانے والے اللہ کے لیے ہیں۔ یعنی چیزوں کے بنانے والے بہت سارے ہیں۔ مثلاً کسی نے موبائل ایجاد کر دیا، موبائل ایجاد کر دیا، تو کسی نے گھڑی ایجاد کر دی، کسی نے سلائی مشین ایجاد کر دی، وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں، آئے دن نئی نئی چیزیں ایجاد ہوتی رہتی ہیں، بنتی رہتی ہیں، تو یہ سب چیزوں کے بنانے والے ہیں۔ لیکن ان سب بنانے والوں کے درمیان سے اللہ تعالی سب سے بہتر بنانے والا ہے، سب سے بہتر۔ یہ تو بنی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر ان پر ریسرچ کر کے کوئی چیز تیار کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی قدرت، کمال کی قدرت ہے کہ جب کوئی چیز نہیں تھی تب بغیر نقشے کے آسمان جیسا شامیانہ لگایا اور زمین جیسا فرش بچھایا، زمین میں طرح طرح کے خوبصورت پیڑ پودے اگائے، نہریں جاری کیں، جھرنے جاری کیے، پہاڑ بنائے وغیرہ، آسمان میں چاند سورج بنائے اور ستارے بنائے وغیرہ، جو دنیا کا کوئی بھی بنانے والا نہیں کر سکتا۔ تو ان تمام بنانے والوں کے درمیان سے بنانے والا اللہ سب سے بہتر ہے۔ تو وہی کہا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو بنانے والوں میں سب سے بہتر، کیونکہ اس نے بغیر کسی نقش کے، بغیر کسی چیز کے دیکھے ہوئے محض اپنی ذاتی قدرت سے بنایا۔ باقیوں نے دیکھ کر بنایا اور ان کو جو قدرت حاصل ہوئی بنانے کی، وہ ان کی اپنی ذاتی نہیں بلکہ اللہ کی عطا کردہ ہے۔ تمام تعریفیں بنانے والوں میں یا اشیاء کو ایجاد کرنے والوں میں سب سے بہتر بنانے والے اللہ کے لیے ہیں۔ تمام تعریفیں چیزوں کے بنانے والوں میں سب سے بہتر اللہ کے لیے ہیں۔ الذی فضل رسولنا محمدً صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی جمیع العالمین، جس نے ہمارے رسول، الذی جس نے، فضل فضیلت بخشی، فضیلت بخشی، فضیلت بخشی مطلب اونچا کیا، بلند کیا، بڑا مرتبہ دیا، جس نے فضیلت بخشی رسولنا ہمارے رسول محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، جس نے ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت بخشی، علی معنی پر، جمیع معنی تمام، العالمین دنیا، تمام دنیا پر، جس نے ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا پر فضیلت بخشی۔ تمام دنیا میں چاہے ملائکہ ہوں، چاہے
انبیاء ہوں یا رسول ہوں یا کچھ اور ہو، سب پر اللہ نے ہمارے رسول محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فضیلت بخشی۔ اور فضلہ کا معنی بڑا بنایا کریں یا بلند کیا، اونچا بنایا، تو اس طرح ہو جائے گا جس نے ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچا بنایا، بڑا بنایا تمام دنیا سے، تو پھر سے ترجمہ ہو جائے گا اعلیٰ کا، جس نے ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا سے بڑا بنایا یا تمام دنیا سے اونچا کیا۔ تو تمام تعریفیں چیزوں کے بنانے والوں میں سب سے بہتر بنانے والے اللہ کے لیے ہیں، جس نے ہمارے رسول محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام دنیا پر فضیلت بخشی۔ والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اور درود و سلام نازل ہو، درود و سلام نازل ہو، علی کا معنی پر، خاتم معنی آخر، خاتم معنی آخر، خاتم کا معنی آخر، الانبیاء، انبیاء نبی کی جمع ہے، والمرسلین مرسل کی جمع ہے، مرسل بمعنی رسول، مرسل بمعنی رسول، انبیاء اور رسولوں کے آخر پر، انبیاء اور رسول کے آخر پر درود و سلام نازل ہو، نبیوں اور رسولوں کے آخر پر، نبیوں اور رسولوں کے آخر ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ درود و سلام نازل ہو نبیوں اور رسولوں کے آخر پر، یعنی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ آپ ہی نبیوں اور رسولوں کے آخر ہیں، آپ کے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہوگا، تو نبیوں اور رسولوں کے آخر پر درود و سلام ہو۔ اب نبیوں اور رسولوں پر، جب نبیوں اور رسولوں کا ذکر آ ہی گیا تو ان پر بھی درود و سلام، وعلیہم، اور ان پر درود و سلام نازل ہو نبیوں اور رسولوں کے آخر پر اور ان پر یعنی نبیوں اور رسولوں پر، وعلی آلہ، اور آپ کی آل پر، یعنی نبیوں اور رسولوں کے آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، وعلی آلہ، اور آپ کی آل پر۔ آل سے مراد آپ کے متبعین یعنی ماننے والے، جو بھی آپ پر ایمان لائے، یعنی آپ کی امت مسلمہ، تمام مسلمان۔ تو درود و سلام نازل ہو نبیوں اور رسولوں کے آخر پر اور ان پر یعنی نبیوں اور رسولوں پر، اور آپ کی آل یعنی تمام مسلمانوں پر، وصحبہ، اور آپ کے صحابہ پر، آپ کے صحابہ پر۔ جب درود و سلام تمام مسلمانوں پر ہو ہی گیا تو تمام مسلمانوں میں صحابہ بھی آ گئے، پھر یہ کیوں لے کر آئے؟ تو ان کی شان کو بتانے کے لیے، ان کی شان کو، کیا ان کا مقام الگ ہے، ان کا ذکر الگ سے ہی ہونا چاہیے، وصحبہ، اور آپ کے صحابہ پر، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر۔ صحابہ، صحابی
وہ مومن ہے جس نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی اور مرتے دم تک ایمان پر قائم رہا۔ صحابی وہ مومن ہے جس نے ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی اور مرتے دم تک ایمان پر قائم رہا۔ وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، ازواج زوجتن کی جمع ہے، ازواج زوجتن کی جمع، اور آپ کی بیویوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنوں کی کیا لگتی ہیں؟ امہات المومنین، مومن کی ماؤں، اور آپ کی بیویوں مومنوں کی ماؤں پر، آپ کی بیویوں مومنوں کی ماؤں پر، وابنہ، اور آپ کے بیٹے، اور آپ کے بیٹے غوث اعظم جیلانی سب پر، اور آپ کے بیٹے غوث اعظم جیلانی سب پر۔ تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو بنانے والوں میں سب سے بہتر، جس نے ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا پر فضیلت بخشی اور درود و سلام نازل ہو نبیوں اور رسولوں کے آخر پر، اور ان پر یعنی نبیوں اور رسولوں پر، اور آپ کی آل اور آپ کے صحابہ اور آپ کی بیویوں مومنوں کی ماؤں اور آپ کے بیٹے غوث اعظم جیلانی سب پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔